اور محدثین جانتے ہیں کہ نص کے آگے مفہوم حجت نہیں ہوتا، پہلے نص حجت ہوتی ہے پھر مفہوم ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں یہ لکھا ہے کہ علماء نے اس کی شرح کی ہے، علماء کو ایک طرف رہنے دیں، پہلے قرآن و حدیث کی بات کریں۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کو رحمت بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے اس آیت کا ترجمہ مولانا، یہ نہیں ہے کہ عالم غیب کلی بنایا ہے، یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے۔ باقی یہ بات آپ نے کی کہ جنگ موتا کی خبر دی، اس سے بھی کلی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ایک آیت قرآن کی ایک آیت پڑھیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع حدیث پڑھیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عرضی عطائی کلی علم عطا کر دیا ہے، اور آپ نے وہ جنگ موتا کی بات جو بیان کی ہے وہ ایک جزوی سا واقعہ ہے۔ اور اس بارے میں پیش کرتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگا، توبت لگائی گئی، آپ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ان کنت بریۃ فسیبرئک اللہ، آگے یہ بھی لفظ ہے ان کنت علممت بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ صدیقہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ، اگر تو بری ہے تو اللہ تجھے بری کر دے گا۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے۔ اگر پتہ ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی دیر تک نہ آپ خود پریشان رہتے، نہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان رہتی، جبکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کا پیغمبر فرمایا وحی سے بولتا ہے اور وحی کے ذریعے یہ بات کی ہے، آپ وحی کے ذریعے کلی علم ثابت کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں یہ کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور یہ قصہ آپ کو سنا رہے ہیں، ہمارے خبر دینے سے پہلے، ہمارے بتلانے سے پہلے آپ غافل تھے، آپ ذرا فیصلہ کریں قرآن آپ کے ساتھ دیتا ہے یا ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، سورہ ہود کے مطابق سورہ ہود میں ہے، فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا۔ آخر وہ کون سا زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات اور ان واقعات کا پتہ نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ، آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول اللہ سے فرما دیجئے قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ، کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ یہ صاف نص ہے اور یہ دلائل ثابت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی عطائی نہ تھا، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر دیا۔ عائشہ صدیقہ کا واقعہ اور پھر یہ قرآن کی آیت اور کتنے ہی واقعات کتابوں میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا پتہ نہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے یہ بھی فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح مسلم میں روایت ہے جبریل امین آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے متعلق بتلا دیجئے، فرمایا من مسئول عنہا بعلم من السائل، فرمایا مسئول جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، ذرا آئندہ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ مولانا صاحب علم کی توہین نہ کیجیے، عبارت قرآن کے حدیث کے الفاظ ذرا درست پڑھیے، زیدن و جعفرن وابن رواحہ آپ نے پڑھا کیسٹیں لگی ہوئی ہیں، دوبارہ سنیں ابن رواحہ یہ معطوف ہے، معطوف علیہ کی معطوف علیہ معطوف کی حالت ایک ہوتی ہے، پھر آپ نے آگے پڑھا قبلہ یاد یہ خبرہم، اور خبرہم کو نصب پڑھا جبکہ وہ فاعل اور فاعل کی حالت جو ہے نا وہ رفیع ہوتی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم نے الحمدللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دعویٰ پیش کیا اور اس پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آیت کو پڑھا۔ مولانا میں سمجھتا تھا کہ فاضل آدمی ہیں اور علمی بات کریں گے، جب ہم نے آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
اور جن صاحب کو عالمین کے معنی نہ آتے ہوں وہ بیچارے علم غیب نبی پر بات کرنے کے لیے چل نکلے، اللہ تعالیٰ ان کو آج کے اس مجلس میں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بخاری کی حدیث پیش کی اور کہا کہ ام المومنین سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، حضور پرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتہ نہ تھا، اس وجہ سے آپ پریشان ہوئے، مغموم ہوئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پریشان ہونا، مغموم ہونا یہ عدم علم پر کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس بنا پر تھا کہ ان خبثاء نے پک کیا دیا ہے۔ ملائیے شادی مجھ سے ہاتھ ملائیے، بیٹا آپ مجھ سے ہاتھ ملائیے، ملا کر کیا نام ہے تمہارا؟ اب بتاؤ ہاتھ ملانے کے بعد اگر تم مجھ سے جدا ہو اور میں کہہ دوں کہ عمر میرا 500 کا نوٹ چرا کے لے گیا ہے، بتاؤ تمہیں علم کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، بتائیے علم کے کس درجے تک آپ کو پتا ہے کہ آپ نے میرا 500 کا نوٹ نہیں چرایا؟ تیسرے درجے تک پتا ہے نا، حق الیقین ہے، کیا چرایا آپ نے میرا 500 کا نوٹ؟ لیکن اگر میں یہ آپ پر الزام عائد کر دوں کہ آپ نے میرا 500 کا نوٹ چرا لیا ہے، بتائیے علم کامل ہونے کے باوجود آپ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بتائیے پریشانی آپ کو عدم علم نہیں دے گا، بلکہ پریشانی اس کی ہوگی کہ اس خبیث نے بکواس کیا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے صحابہ کرام نے یہ بیان فرما چکے تھے، جب 2 نبیوں کی ازواج کی بات ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی بات ہوئی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی بات ہوئی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ انبیاء کی بیویاں؟ سرکار نے فرمایا سن رکھو، نبی کی بیوی کافرہ مشرکہ تو ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر کی بیوی زانیہ نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ خود بیان کر چکے تھے اور قاعدہ بیان کرنے کے بعد پیغمبر اس میں شک کرے کہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا صحیح بخاری جلد نمبر 2 کے سوا 596-95 پر الفاظ موجود ہیں، پیارے آقا نے فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم صحابہ میں اپنی گھر والی کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ پیغمبر اعلان کر رہا ہے میں جانتا ہوں، اور مولانا فرمایا نہیں جانتے تھے۔ ظلم کی انتہا کو دیکھو، پیغمبر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کو بیوی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، آج جس کے ساتھ 5-10 سال میں گزار لوں مجھے اس کی تمام تر عادات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی تمام شرارتوں اور اس کے تقویٰ طہارت کا پتہ چل جاتا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ جس نے زندگی کے لمحات گزارے، پیغمبر کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو، یہ ممکن بات نہیں ہے، یہ ممکن بات نہیں ہے، قطعاً غلط ہے۔ پیغمبر کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کامل یقین تھا۔ بخاری کے الفاظ ہے واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں عائشہ کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، اور بخاری سامنے پڑی ہوئی ہے، لائیے جرا کیجئے، کہیے اس کی سند ضعیف ہے، کہیے فلاں راوی جو ہے قابل اعتماد نہیں، لائیے جرا کباب کھولیے، میں تیار ہوں جواب دینے کے لیے۔ مولانا صاحب آپ کو اب تک یہ غلط فہمی رہی، پیغمبر کے علم کو چیلنج اور پیغمبر کی سوچا کے بارے میں شک یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بی بی کے بارے میں کامل یقین تھا، تبھی تو فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ اور سنیے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عباس سے، حضرت عمر سے موجود، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، نماز پڑھائی، صحابہ کو فرمایا صحابہ نماز کے بعد جانا نہیں، بیٹھے رہنا ہے۔ صحابہ اکرام نہیں گئے، سرکار منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، اترے، نماز پڑھائی، پھر بیٹھ کے فرمایا جانا نہیں، خطبہ دیا، پھر نماز پڑھائی، پھر منبر پہ بیٹھ کے فرمایا جانا نہیں، پھر خطبہ دیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر اور صحابہ فرماتے ہیں جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا، جو پرندہ پیدا ہو کر پر مارے گا، اللہ کے نبی نے وہ بھی بیان فرما دیا، من حافظہ ومن نسیہ، جسے یاد رہا اسے یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ میرے دلائل الحمدللہ ان لنگڑے لولے دلائل کے مقابلے میں ثابت کر رہے ہیں، پیغمبر مان کر پھر کہنا نبی کو بیوی کے بارے میں تو یقین نہیں تھا، یہ کس قدر توہین آمیز بات ہے۔ نبی مان کر پھر کہنا کہ پیغمبر کو پتہ نہیں تھا، یہ کیسی جاہلانہ بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو اب جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر چیز کا پتہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہم نے پیش کر دی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میں نے مولانا صاحب پہ آبجیکشن کیا تھا کہ جو آپ نے دلائل دیے ہیں، جو آپ نے دلائل پیش کیے ہیں، ان میں کلی کا لفظ ذرا نہیں ہے،
کل کا لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا اور نہ بتلایا ہے اور نہ ان آیات کا اور حدیث کا وہ ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم ہے، اور آپ نے یہ بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کی بیوی کافرہ مشرکہ نہیں ہو سکتی. ذرا آپ اس کا حوالہ دیں، یہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، یہ صدر مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضوع سے آپ نے ان کے ٹھہرے مولانا صاحب نے بات کی ہے، مولانا صاحب نے بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کی بیوی کافرہ مشرکہ تو ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی. جی ہاں کہی ہے، اس کا آپ نے حوالہ نہیں دیا، یہ کہاں لکھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نکال کر دکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فقد فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جان بوجھ کر بہتان لگاتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بڑھائے. باقی آپ نے واللہ ما علمت علی اہلہ الا خیرا، آپ نے اس حدیث سے استنباط کیا. آپ نہیں جانتے کہ باب عالم یعلم کبھی ظن کے لیے آتا ہے، کبھی یقین کے لیے آتا ہے. میں نے ان آیات کو پڑھا، قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، کہ میں غیب نہیں جانتا. یہ نص ہے، آپ کے استنباط ہیں. آپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک کی باتیں مجھے، قیامت تک کی باتوں کا مجھے علم ہے اور میں بتلا سکتا ہوں، اور پرندہ پر مارے گا میں اس کا بھی. ذرا مجھے اس حدیث سے پرندے کے پر مارنا ذرا لفظ نکال کے دکھائیں کہ آپ نے بہتان لگایا، الزام لگایا، جھوٹ باندھ رہے ہیں. پرندے کا لفظ اس حدیث میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ کلی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے فرمایا حدیث کی روح سے کہ یہ قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد میں بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. اس کی اس حدیث سے نفی ہو رہی ہے. آپ بتلا رہے ہیں کہ قیامت میں جو قیامت تک جو ہوگا وہ میں نے بتلا دیا، پرندے کا لفظ نہیں ہے. جتنی ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس اعتبار سے بتلا دیا. آپ نے پرندے کا لفظ بولا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگایا. ذرا وہ نکالے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ، اور پھر آپ مان گئے کہ سرکار نے بتا دیا، مان گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قیامت تک کے لیے آپ نے کہا ہے، قیامت کے بعد بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، اس کے متعلق بھی بتلائیں. اور پھر کل کا لفظ آپ نکال کے دکھائیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے کلی علم ہے. جھگڑا اس بات پہ ہے، آپ اپنے موضوع سے باہر نہ نکلیں، کل کا لفظ دکھائیں. اور عائشہ صدیقہ کے متعلق کہ آپ جانتے تھے، پر یہ آپ کی اپنی باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے کہ میں پریشان. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے اپنی اہلیہ مبارکہ، اہلیہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو پریشان کر رہے تھے؟ کسی مسلمان کو پریشان کرنا اور پھر اپنی بیگم کو پریشان کرنا، کیوں نہ آپ نے کان میں ان کے بتلا دیا کہ عائشہ تو پاک ہے. اور آپ یہ فرما رہے ہیں ان کنت علمت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، کہ اگر تو کسی مطلب گناہ سے آلودہ ہو گئی، حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، تو فرمایا اللہ سے معافی مانگ لے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے مذاق کر رہے تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ذرا غور تو کیجئے اور اس آیت مقدسہ کا جواب تو دیجئے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، کہ میں غیب نہیں جانتا. ذرا بتلائیے تو صحیح. اور کل کا لفظ دکھائیں. بات ایسے ہوئی، ان مولانا صاحب نے جی نعرہ لگایا جی وہ پرندے مان گئے. انہوں نے کیا ہمیں ثابت دکھائیں. ایک منٹ انہوں نے کیا آپ نے پرندے کا پر پرندے کا پر دکھانے کے پہلے آپ دکھائیں، پھر جو بات اب آپ نے کر دی. نہیں وہ انہوں نے کہا جی وہ مان گئے، سرکار کا علم مان گئے، سرکار کا علم مان گئے. دیکھو جی بات یہ ہے، مولانا فرما رہے ہیں کہ جی یہ میں نے جو حدیث پاک پیش کی تھی اب آپ کے سامنے ہے، واللہ ما علمت علی اہلی الا خیر. اب اس پر ان کا یہ کہنے کے بجائے اس کے کہ
یہ الفاظ دیکھ کر ان کا اقرار کرتے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی زوجہ کے بارے میں یہ علم یقینی رکھتے تھے کہ وہ پاک ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں کیوں نہیں کیا. جواب یہ ہے کہ پیغمبر خدا علیہ السلام اگر اس وقت یہ ارشاد فرماتے کہ عائشہ پاک ہے تو ظاہر وہ بنتی حدیث. جب وہ حدیث بنتی تو منظر عام پر تو یہ بات آنی تھی. لوگوں نے کہنا تھا اس کی سند ضعیف ہے, یہ متن فلاں صحیح حدیث سے ٹیلی نہیں کرتا, یہ ہے وہ ہے. محبوب اس دوران میں اس لیے خاموش رہے کہ اب میں نہ بولوں. واللہ ما علمت علی اہلی کہہ کے محبوب خاموش ہوئے تاکہ رب بولے اور عائشہ کی پادشاہی قرآن کی آیات پڑھے. چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن میں 18 آیات سورہ نور میں نازل فرمائی اور فرمایا کہ محبوب کیا تھا اچھا اولولا استمیتموہ, اگر انہوں نے یہ بات سنی تھی یہ کہہ دیتے ان تکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تو اللہ نے تردید اس واقعہ کی قرآن کی آیات سے کی اور محبوب نے واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا کہہ کر بتا دیا مجھے یقین تو تھا مگر واضح الفاظ میرے خالق کی طرف سے آئے ہیں تاکہ عائشہ کی برات, عائشہ کی پادشاہی, عائشہ کی پاک دامنی قیامت تک کے لیے حجت تامہ ہو جائے. اور کہا یہ کہ جی آپ کی کسی تقریر کے دلائل سے یہ ثابت نہیں ہوا علم غیب کلی ہے. لیجیے قرآن کریم ہے, اللہ فرماتا ہمارا عقیدہ پہلے سے ہم نے رکھوایا ہوا یہ ہے نبی علیہ السلام کے علوم تدریجی ہیں, آہستہ آہستہ تدریجاً مکمل ہوئے. قرآن پاک کے نزول کے ساتھ علوم کمپلیٹ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سکھا دیا. تکمیل قرآن کے بعد کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ بھی کوئی پیش کرے جس سے حضور علیہ السلام کی ذرہ برابر ان کی کہیں نفی ہوتی ہو, لہذا دعویٰ ہمارا ثابت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا اور عقیدے میں لکھوایا تھا کہ میں عرضی کلی کا قائل ہوں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. قاعدہ یہ ہے کہ معلم اور متعلم کے مابین رشتہ تعلیم ہوتا ہے, تعلیم کا محصل علم ہوتا ہے اور علم کی نو کبھی بھی معلم و متعلم سے جدا نہیں ہوتی. اگر معلم متعلم کو ریاضی پڑھائے گا تو متعلم کو ریاضی آئے گی, اگر معلم متعلم کو صرف پڑھائے گا تو صرف آئے گا, اگر معلم متعلم کو علم کیمیا پڑھائے گا تو کیمیا آئے گا, اگر معلم کو علم غیب کی تعلیم دے گا تو علم غیب ہی آئے گا. اللہ فرماتا وما ہوا علی الغیب بدلیل, میرا محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے, غیب دیا اور فرمایا کہ بخیل بھی نہیں ہے. اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کوہر ترجمان سے بخاری کتاب الاعتصام نکالیے مولانا دوسری جلد کا صفحہ 1083 بخاری کتاب الاعتصام, بخاری کتاب الاعتصام صفحہ نمبر 1000 اور جناب والا 83 صفحہ نمبر 1083 بخاری کتاب الاعتصام. نبی پاک صاحب الاولاد علیہ السلام سے بعض لوگوں نے ایسے سوالات کی, یہ بات منافقین ہیں جس پر سرکار کو شاک گزرا. آپ نے